فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 53 پیج نمبر 477 سے۔ کسی بھی شخص کو اپنی سمجھ کو مطلق قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض افراد ایسے بھی ہیں جو اس کے علاوہ بھی فہم اور نتیجہ رکھتے ہیں اور ان کا ایک الگ اعتبار اور اہمیت ہے۔ نمبر 2، معرفت کے نسبی ہونے کے سلسلے میں 3 نظریات، پیج نمبر 478۔ یہاں پر چند مہم سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مطلق اور نسبی الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ مثلاً فلاں مطلب اعتبار مطلق نہیں رکھتا، یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معرفت اعتبار مطلق نہیں رکھتی؟ اور اس صورت میں مطلق اور نسبی معرفت میں کیا فرق ہے؟ اور کیا معرفت کا نسبی ہونا یا اعتبار معرفت کا نسبی ہونا صرف دینی مسائل سے متعلق ہے یا کسی بھی علم کا کوئی بھی مطلب اور واقعہ نسبی ہوتا ہے؟ الف، معرفت کے نسبی ہونے پر پہلا نظریہ۔ معرفت کے مطلق یا نسبی ہونے کی تحقیق ایک فلسفی مسئلہ ہے جس کو ایپسٹومولوجی یعنی معرفت شناسی کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں تقریباً 25 صدی پہلے دانشوروں کے درمیان یہ اختلاف تھا کہ انسانی معرفت، اس کے اعتقادات اور اس کی قضاوت یعنی فیصلے کیا اعتبار مطلق رکھتے ہیں یا اعتبار مطلق نہیں رکھتے۔ یہ سوفسطائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یونان میں زندگی بسر کرتے تھے اور لفظ سفسطہ یعنی مغالطہ انہی کے نام سے لیا گیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو کسی بھی بات پر کوئی جرم و یقین حاصل ہو ہی نہیں سکتا اور ہر چیز قابل شک و تردید ہے۔ لہٰذا ان کے بعد سے تمام شکاف فرقے اور ایگنوسٹسٹ، نسبی گرایان اور ریلاٹسٹ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ المختصر، معرفت کے نسبی ہونے کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے فلسفے کی تاریخ میں موجود ہے۔ اگرچہ آج کل جہان اسلام میں بہت ہی کم شکاف افراد ہوں گے، لیکن امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں شکاف اور نسبت گراں لوگوں کی بھرمار ہے، بلکہ وہاں پر شکاف ہونا انسانی افتخار میں سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم معرفت کے نسبی ہونے یعنی انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں یقین حاصل نہیں ہو سکتا اور شکاکیت کے بارے میں اکیڈمک طریقے پر تحقیق کریں تو اس وسیع بحث کی تحقیق کے لیے ایک طولانی زمانہ درکار ہے۔ یعنی ہم یہاں پر مختصر طور پر ایک اشارہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سمجھ اور نظریے کو مطلق تصور نہ کریں، تو کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یقینی طور پر اعتقاد پیدا نہیں ہو سکتا؟ اور حقیقت میں انسان کے لیے معرفت حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ منطقی اور اصولی طور پر اس پر یقین حاصل ہو سکے۔ یا ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض عقائد اور بعض چیزوں کی یقینی طور پر معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ منطقی کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں یقین رکھتا ہے اور کسی طرح کا کوئی شک اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مدت کے بعد متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ ایسا یقین جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی نفسیاتی یقین کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان یوں ہی کسی چیز پر یقین کر لیتا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا یقین غلط ہو اور جہل مرکب
यानी ना जानने के बारे में ना जानना का शिकार हो, जिसका नतीजा ये होता है कि इस तरह का एतकाद यकीन बातिल ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2 और 2 का 4 होना एक सही मंतक है, क्योंकि दुनिया के किसी भी गोशे में 2 और 2 5 या 6 नहीं होते, बल्कि इस हिसाब का एतबार मुतलक है और मंतकी तौर पर सही है। ये एक ज़ाती नज़रिया नहीं है, बल्कि सभी इसको तस्लीम करते हैं। अगर इन लोगों का मतलब ये है कि इंसान को किसी भी चीज़ और वाक़ये में यकीनी एतकाद हासिल नहीं हो सकता, अगरचा इस फ़लसफ़ी बहस में बहुत ज़्यादा नज़रियात पाए जाते हैं और इस जलसे की वसअत से बाहर हैं, बस मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करते हैं कि इनका नज़रिया ना सिर्फ ये कि इंसानी फितरत से हम आहंग नहीं है और ना ही दुनिया के किसी भी मज़हब में इसको कबूल किया जाता है। उसूली तौर पर यह बात काबिल यकीन नहीं है कि दुनिया भर में कोई आकिल इंसान कहे मैं नहीं जानता कि कुर्राए ज़मीन मौजूद है या नहीं। शायद इसके बारे में सिर्फ ख़याल के अलावा कुछ ना हो, या कहे कि मैं नहीं जानता कि कुर्राए ज़मीन पर कोई इंसान ज़िंदगी बसर करता है या नहीं, या मुझे शक है कि यूरोप में कोई मुल्क फ्रांस भी है या नहीं, और आया मेरा भी कोई वजूद है या नहीं। और ये तमाम चीज़ें किसी भी तरीके से काबिले इस बात नहीं हैं। और अगर हमारी मुलाकात इस तरह के आदमी से हो तो इसके साथ क्या बर्ताव करेंगे? यकीनन इससे कहेंगे कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ऐसा शख्स अक्ली लिहाज से सही और सालिम दिखाई नहीं देता। बस अगर इन लोगों का मतलब ये है जो कहते हैं अपनी समझ और अपने नज़रिए को मुतलक ना समझें, कि किसी भी अकीदे और यकीन को मुतलक नहीं समझना चाहिए और किसी भी वाक़े के बारे में दकीक कज़ावत और मुतलक नज़रिया कायम नहीं किया जा सकता, तो इनका मुख्तसर जवाब ये है कि इनका इस तरह का दावा करना अक़ल और तमाम अदियान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और हमारे गुमान के मुताबिक हमारे काराइन में अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क कोई ऐसा शख्स ना होगा जो इस तरह का एहतमाल दे। लिहाजा इस सिलसिले में बहस व गुफ्तगू करना बेकार और बेफ़ायदा है। मार्फत की नस्बी होने पर दूसरा नज़रिया। अलबत्ता मार्फत के नस्बी होने के सिलसिले में दूसरे नज़रियात भी पाए जाते हैं जो मज़कूरा बाला नज़रिए की तरह मुज़ाहिका खेज़ नहीं हैं। इन्हीं नज़रियात में से एक नज़रिया ये है जो अफराद इस तरह का नज़रिया रखते हैं, वो ये नहीं कहते कि किसी भी इल्म में यकीनी और मुतलक चीज़ें मौजूद नहीं हैं, बल्कि इनके अकीदे के लिहाज से उलूम तजुर्बी, उलूम अक़ली और रियाज़ियात में एक हद तक यकीनी, कतई और मुतलक चीज़ें मौजूद हैं, और सिर्फ़ उलूम अमली यानी इक़्तिदारी उलूम, अहकामात और वज़ाइफ नस्बी हैं, यानी जहाँ पर खूब व बद और करना चाहिए और ना करना चाहिए बयान होते हैं, तो ये चीज़ें नस्बी होती हैं। चनाचा इक़्तिदार और वज़ाइफ को नस्बी करार देने वालों ने अपनी बात को साबित करने के लिए दिल फरेब और गुमराह कुन चीज़ें बयान की हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं, हम देखते हैं कि किसी एक मुल्क में किसी काम को अच्छा समझा जाता है, जबकि दूसरे मुल्क में इसी काम को नापसंद और बुरा समझा जाता है। दुनिया भर के ममालिक में किसी एक मुल्क के आदाब और रसूम को इसी मुल्क में अच्छा समझा जाता है, और हो सकता है दूसरे मुल्क में इन्हें नापसंद और बुरा समझा जाए और इनसे अवामुन नास नफ़रत करते हों। किसी के एहतराम और इकराम के बारे में जैसा कि हमने सुना है कि मशरक़ी एशिया के बाज़ ममालिक में जब किसी का बहुत ज़्यादा एहतराम और इकराम करते हैं तो एक दूसरे को बूसा करते हैं, जबकि यही काम दूसरे मुल्कों में नापसंद और बुरा समझा जाता है। इसी तरह मगरबी ममालिक ख़ुसूसन अमरीका में जब किसी की तकरीर या बातें सुनने के बाद इसका एहतराम करते हैं तो इसके चेहरे को बूसे लिए जाते हैं, और इसमें फ़र्क नहीं है कि चाहे वो औरत हो या मर्द, जबकि हमारे इस्लामी माशरे में किसी नामहरम औरत के बूसा लेने को बहुत बुरा समझा जाता है। बस मुमकिन है कि बाज़ माशरे में किसी एक काम को अच्छा समझा जाता हो, लेकिन दूसरे माशरे में इस काम को नापसंद और बुरा समझा जाता हो। यहाँ से मालूम होता है कि खूब व बद और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए
نسبی ہیں اور ان کے بارے میں مختلف ممالک اور معاشروں میں الگ الگ حکم لگایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی معاشرے میں بعض چیزیں ایک زمانے میں اچھی مانی جاتی ہوں اور ایک زمانے میں ناپسند اور بری سمجھی جاتی ہوں۔ بعض مغربی ممالک میں ثقافتی اور اخلاقی برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ تقریباً 30 یا 40 سال پہلے اگر کوئی شخص ٹی شرٹ میں باہر نکلتا تھا تو پولیس اس کو روکتی تھی۔ ہم سے ایک صاحب نے نقل کیا کہ کینیڈا کے ایک شہر میں تقریباً 40 سال پہلے ایک شخص گرمی کی وجہ سے اپنا کوٹ اتار کر ٹی شرٹ میں چہل قدمی کرنے لگا تو فوراً گھوڑا سوار پولیس نے اس پر اعتراض کیا کہ تم اپنا کوٹ اتار کر کیوں گھوم رہے ہو۔ عام مقامات پر ٹی شرٹ میں آنا شرم و حیا کے خلاف ہے، لیکن آج اسی کینیڈا میں اگر عورت مرد نیم اوریاں بھی سڑکوں پر دکھائی دینے لگیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا اور اس کام کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا خوب اور بد اور اچھائی اور برائی زمانے کے لحاظ سے بھی مختلف اور نسبی ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ علوم جن میں خوب و بد اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے علم اخلاق، علم حقوق اور اجتماعی اور انفرادی زندگی سے متعلق دوسرے علوم، سب نسبی ہیں اور ان کے درمیان کوئی مطلق معیار موجود نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں چیز ہر جگہ مطلقاً اچھی ہے یا فلاں چیز ہر موقع پر مطلقاً بری ہے۔ قرائن کرام، ان لوگوں کی پیش کی جانے والی دلیل یہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا، البتہ بعض دوسری دلیلیں بھی بیان کرتے ہیں جن کو یہاں پر بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ نمبر 3، بعض اقتدار کا مطلق اور ثابت ہونا۔ مطلب کی وضاحت کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہر اقتداری مفہوم حلال و حرام اور بدی اور خوبی مطلق ہے تو اس کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک معاشرے میں اچھی ہو اور وہی چیز دوسرے معاشرے میں بری ہو، ایک جگہ اس کو اقتدار میں شمار کیا جاتا ہو اور دوسری جگہ ضد اقتدار حساب کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ گزشتہ دعویٰ جس کو موجبہ کلیہ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی تمام اچھائیاں اور برائیاں مطلق اور کلی ہیں، اس چیز کو سالبہ جزئیہ کے عنوان سے بھی پیش کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ دعویٰ اور حکم کلی نقص ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم نے ان اقتداری چیزوں کو دیکھ لیا جو مطلق نہ تھے اور بعض معاشرے میں وہ اچھی اور بعض دوسرے معاشروں میں ناپسند اور بری سمجھی جاتی ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تمام اقتدار اور قضائیہ مطلق ہوں، بلکہ بعض اقتداری قضائیہ نسبی ہیں۔ بے شک یہ فیصلہ صحیح اور درست ہے، اور ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ تمام اقتداری مسائل اور تمام یعنی کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے اور کلی ہیں اور ہر معاشرے کے لیے ہمیشہ ثابت اور غیر قابل تبدیلی ہیں۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بعض احکام متغیر اور موقع محل کے لحاظ سے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اقتدار مطلق نہیں ہے، یعنی اقتداری نسبیت کا اس بات سالبہ جزائیہ ہے نہ کہ سالبہ کلیہ۔ لہٰذا اس بنیاد کی بنا پر ہم کم ہی اقتداری مسائل کے بارے میں مطلق یا نسبی ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس مطلق اقتداری چیزیں موجود ہیں اور بہت سے اقتداری مسائل پر مطلق اعتقاد رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ نظریہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم اس کی سینکڑوں مثال پیش کر سکتے ہیں۔ چونکہ عقلی بحث اور عقلی نظریات کا دار و مدار عدد اور گنتی پر نہیں ہوتا، کیا آپ حضرات کو کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو یہ کہے کہ عدالت ایک معاشرے میں پسندیدہ اور دوسرے معاشرے میں ناپسندیدہ اور بری ہے؟ اور کیا کوئی ایسا عاقل انسان مل سکتا ہے جو کہے کہ ظلم بعض مقامات پر صحیح اور پسندیدہ ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ظلم اور عدل کے مصداق میں غلطی ہو جائے اور الفاظ کا غلط استعمال کریں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ کسی بھی شخص کو مارنا ظلم ہے، جبکہ بعض لوگوں کو سزا کے عنوان سے مارا جاتا ہے اور اس کو قصاص کی بنا پر مارنا برا نہیں ہوتا، بلکہ حق و عدل کے عین مطابق ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اگر واقعاً کوئی کام ظلم ہو تو پھر وہ دوسرے مقام پر اچھا نہیں کہلایا جا سکتا، یا اگر کوئی کام واقعاً عدل کے مطابق ہو تو بعض مقامات پر برا نہیں ہو سکتا۔
اور بعض مقامات پر عدل کو برا نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ مسئلہ اس قدر واضح اور سبھی کو معلوم ہے کیونکہ جب قرآن مجید عوام الناس کو شرک سے پرہیز کرنے کے لیے کہتا ہے تو آواز دیتا ہے۔ ترجمہ: بے شک کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ یعنی اس کبرا کہ ہر وہ چیز جو ظلم ہے اس سے دوری اور اجتناب کیا جائے میں کوئی شک و تردید نہیں ہے، اور یہ کفی، مطلق، کلی، ثابت اور غیر قابل تبدیلی ہے، کیونکہ شرک ظلم کا ایک مصداق ہے جو ہمیشہ برا ہے اور اس سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ تمام اقتداری مسائل بطور مطلق ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اقتدار مطلق ہیں۔ اسی طرح معرفت کے باب میں ہم ہر معرفت کو مطلق نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ ہر شخص کو حاصل ہونے والی معرفت اور شناخت صحیح اور مطلق ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو حاصل ہونے والی شناخت اور معرفت نادرست ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ بعض معرفت اور شناخت نسبی ہیں اور بعض چیزوں میں نسبیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ تہران یونیورسٹی بڑی ہے یا چھوٹی، تو چونکہ اگر آپ کو اپنے گھر سے مقابلہ کریں گے تو آپ کا جواب بڑی ہوگا اور کہیں گے کہ تہران یونیورسٹی بہت بڑی ہے، لیکن اگر اسی یونیورسٹی کو کرۂ زمین سے مقابلہ کریں گے تو اس وقت آپ کا جواب یہ ہوگا کہ تہران یونیورسٹی بہت چھوٹی ہے، یہاں تک کہ دریا کے ایک قطرے کی مانند شمار کی جائے گی۔ بس معلوم یہ ہوا کہ چھوٹا یا بڑا ہونا نسبی چیزوں میں سے ہے، اور اسی طرح کے معنی اور مفاہیم پر نسبی اطلاق کیا جائے گا، لیکن کسی چیز کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے یہ نتیجہ نہیں لیا جا سکتا ہے کہ تمام چیزیں نسبی ہیں، یہاں تک کہ خدا بھی نسبی ہے۔ انسانی وجود، کرۂ زمین اور عالم ہستی بھی نسبی ہیں۔ چھوٹائی اور بڑائی نسبی اور اضافی ہوتی ہیں اور مقولہ اضافہ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بعض ایسے معنی اور مفاہیم ہیں جو نسبی نہیں ہیں اور ان کے ذریعے تشکیل پانے والے قضائیہ مطلق ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہر اقتدار چاہے کسی بھی جگہ ہو یا کسی بھی زمانے میں ہو اس پر اعتقاد رکھنا مطلق ہے، بلکہ ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ موجبہ جزائیہ کے حد تک ہمارے پاس مطلق اقتدار موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جو مطلق اقتدار کہی جا سکتی ہیں اور موقع و محل اور زمان و مکان کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان چیزوں میں کسی استثناء کا قائل ہوا جا سکتا ہے۔ بے شک ہمارے سامنے دو طرح کے اقتدار موجود ہیں، ایک مطلق ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو مطلق نہیں ہوتے۔ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ظلم ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے برا ہے، اور عدل ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے حسن، اچھا اور پسندیدہ ہے۔ ہمارے پاس واقعی قضائیہ اور علوم توصیفی سے متعلق قضائیہ مطلق اور یقینی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یقین اور جزم کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین اور انسان موجود ہیں، خداوند عالم موجود ہے، وحی اور قیامت کا وجود ہے۔ بے شک یہ تمام چیزیں مطلق ہیں، نسبی نہیں۔ بعض اقتدار کے مطلق ہونے کا معیار۔ قارئین کرام، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ چیز مطلق ہے یا نسبی؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر وہ واضح اور روشن قضیہ یا وہ قضیہ جو صحیح طور پر واضح چیزوں سے حاصل ہو وہ مطلق ہے، لیکن وہ قضایہ جو واضح نہیں ہیں یا صحیح طریقے پر واضح اور روشن چیزوں سے حاصل نہ ہوں وہ نسبی ہے، جس کا نتیجہ بھی واضح اور روشن نہیں ہوگا۔ اور بالکل یہی تقسیم اقتدار کے سلسلے میں بھی ہے۔ احساسات، محبت، خیالات اور عادات کی بنیاد پر حاصل شدہ اقتدار نسبی ہیں، لیکن جن اقتدار کی بنیاد عقل پر ہوتی ہے اور جن پر عقلی دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں اور ان کے اقتداری ہونے پر دلیل پیش کی جا سکتی ہے وہ مطلق ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عبادت خدا کو ایک اقتدار کے عنوان سے مانتے ہیں جو ہمیشہ بطور مطلق مقصود اور پسندیدہ ہے اور کبھی بھی اس میں استثناء نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے لیے واقعی اور حقیقی راہ تکامل یعنی ترقی عبادت خدا ہے۔ اسی طرح اجتماعی اقتدار میں عدالت ہمیشہ اچھی ہے، جس کے بارے میں کبھی بھی کوئی استثناء نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے مقابلے میں ظلم ہمیشہ اور ہر جگہ ناپسند اور برا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مطلق اقتدار بھی موجود ہیں۔ نمبر 4، مغربی تمدن میں تمام دینی عقائد نسبی ہیں۔ آج کل مغربی ممالک میں بہت سے فلسفی مکاتب پیدا ہو گئے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اقتدار کے سلسلے میں عقلی اور واقعی پشت پناہی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اقتداری مسائل نسبی اور قراردادی یعنی باہمی مفاہمت ہیں، یعنی جس کو عوام الناس اچھا کہیں وہ اچھا ہے اور جس کو برا طے کر لیں وہ برا ہے۔ انہی فلسفی مکاتب میں سے ایک مہم اخلاقی مکتب بنام پازیٹیزم ہے، جس میں معاشرے کی پسند کو اقتدار کا ملاک قرار دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس مکتب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ خوب و بد اور اقتدار و ضد اقتدار طے کیے جانے والے معاملات میں سے ہیں۔ اگر آج عوام الناس کسی چیز کو اقتدار اور اچھی مانتے ہیں تو وہ اچھی اور قابل قدردانی ہے، لیکن اگر لوگوں کا نظریہ بدل جائے تو پھر وہی چیز جس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے اس کو برا کہا جانے لگے گا اور وہ ضد اقتدار شمار ہونے لگے گی۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اقتداری مسائل نسبی نہیں ہیں اور تمام اقتداری مسائل قرارداد کے تحت نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ کسی بھی معاشرے کے آداب و رسوم قراردادی اور موقع و محل کے لحاظ سے قابل تبدیلی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے اقتدار ہیں جو انسان کی فطرت میں پائے جاتے ہیں، وہ فطرت جو ثابت اور غیر قابل تبدیلی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ چونکہ فطرت الہی میں کسی طرح کا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ اقتدار جو فطرت پر مبنی ہوں گے وہ بھی غیر قابل تبدیلی ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے پاس مطلق اقتدار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے کو مطلق نہ سمجھیں، اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اقتداری افکار کو مطلق نہ کہیں، کیونکہ ہم ایسے عقائد اور اقتدار پر یقین رکھتے ہیں جن پر دوسرے لوگ اعتقاد نہیں رکھتے اور ہمارے مقابلے میں دوسری چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے عقائد ان لوگوں پر تحمیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اقتداری نظریہ ہمارے سلیقے کے تحت ہے اور دوسروں کی اقتداری نظریہ ان کے اپنے سلیقوں کے تحت ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سلیقے کو غلط کہے۔ بے شک اگر کوئی شخص اس طرح کا نتیجہ پیش کرتا ہے تو یہ اسی اخلاقی مکتب پازیٹیزم کی بنیاد پر ہے، جس کی بنیاد عوام الناس کا سلیقہ اور ان کی مرضی ہے، جبکہ یہ نظریہ فاسد اور باطل ہے اور اسلام اور فلسفہ اخلاق کے صحیح مکتب سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی پازیٹیزم اخلاقی مکتب کے طرفدار ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے نظریات کو مطلق قرار نہ دیں، اور وہ لوگ واقعاً بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ ہم مطلق اقتدار کی حفاظت کی خاطر اپنی جگہ پر اٹل ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے تاکہ اسلامی ثابت اقتدار معاشرے میں زندہ رہیں اور ان کی تبلیغ ہوتی رہے اور ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اشکال اور اعتراض باقی نہ رہے۔ مغربی افراد رنسانس کے زمانے کے بعد سے دینی معنی و مفاہیم کو اقتدار کے دائرے میں قرار دیتے ہیں، خصوصاً وہ دینی مسائل جو دینی مناسک اور احکام سے متعلق ہیں، اور چونکہ دوسری طرف سے یہ لوگ اقتدار کو نسبی قرار دیتے ہیں، اسی وجہ سے دینی اقتدار کو بھی نسبی شمار کرتے ہیں اور ان کے لیے مطلق اقتدار کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تمام ادیان اور مذاہب اچھے اور برحق ہو سکتے ہیں، اور یہ دین اپنے ماننے والوں کے لیے اچھا اور برحق، اور وہ دین اس کے ماننے والوں کے لیے اچھا اور برحق، اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے دینی نظریے کو مطلق قرار دے۔ اسی طرح یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ صرف اور صرف دین اسلام صحیح اور برحق ہے اور دوسرے ادیان عالم باطل اور بے بنیاد ہیں۔ چاہے دین اسلام ایک طرح کے اقتداری احکام سے تشکیل ہوا ہے، مثلاً دینی حلال و حرام چیزیں جیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں یا جھوٹ نہ بولیں یا نامحرم کو نہ دیکھیں،
اور لوگوں کے مال اور ناموس پر تجاوز نہ کریں، جبکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اقتدار مسائل نسبی اور قراردادی یعنی باہمی مفاہمت ہوں تو دینی مسائل بھی نسبی ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اسلام اعتبارات اور قرارداد کا دین بن جائے گا۔ اس پازیٹزم نظریے اور دینی مسائل کو اقتدار کے دائرے میں قرار دینے کی بنا پر بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے دین کو دوسروں پر تحمیل کریں اور ان کو مسلمان کرنا چاہیں۔ دین اسلام تمام مسلمانوں کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح دین یہودیت یہودیوں کے لیے پسندیدہ ہے، چونکہ یہ ادیان نسبی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مطلق نہیں ہے، اور چونکہ یہ ادیان اور اقتدار نسبی اور قراردادی ہیں، اسی لحاظ سے مختلف معاشروں میں ان کا حکم بھی مختلف ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام سعودی عرب کے لیے مناسب اور اچھا تھا، لیکن عصر حاضر میں ماڈرن دنیا کے لیے ایک دوسرا دین مناسب اور مطلوب ہے۔ لہٰذا اسلام کو مطلق قرار نہیں دینا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی اپنے دینی نظریات کو دوسروں پر نہیں تھوپنا چاہیے۔ اسلام ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کے سلیقے ان سے میل کھاتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے یہ دین اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ اس دین کو پسند نہیں کرتے اور اپنے سلیقے کے لحاظ سے دوسرا دین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اسلامی سلیقے کو دوسروں پر تحمیل نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کے سلیقوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قارئین کرام، گزشتہ نظریے کا جواب یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام کے بعض احکام جیسے احکام ثانوی نسبی اور متغیر ہیں اور بعض احکام موقع و محل کے لحاظ سے ہوتے ہیں، لیکن اسلامی تمام احکام متغیر نہیں ہیں، بلکہ بہت سے اسلامی احکام ثابت، مطلق اور غیر قابل تبدیلی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم عوام الناس کے سلیقے کے تابع نہیں ہے اور متغیر احکام کے لیے بھی خاص دلائل ہوتے ہیں۔ پس اولاً ہم اس نظریے کو نہیں مانتے کہ تمام اقتدار عوام الناس کے سلیقہ اور ان کی پسند کے تابع ہیں، بلکہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بعض اقتدار اور بعض ضد اقتدار مطلق چیزیں مصالح و مفاسد کے تابع اور نفس الامری ہیں، لہٰذا وہ ثابت اور غیر قابل تبدیلی ہیں۔ دوسرے اسلام کے ثابت اقتدار اسی قسم کے ہیں، یعنی مصالح و مفاسد کے تابع اور نفس الامری ہیں، لہٰذا وہ مطلق ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ اور ہر جگہ کے لیے معتبر جانتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے اسلامی نظریات مطلق ہیں اور صرف یہی اسلامی نظریات مطلق، صحیح اور برحق ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی ممالک میں نسبی گرائی نظریہ اسلامی نظریات کے مطابق نہیں ہے۔ جیم، معرفت کے نسبی ہونے پر تیسرا نظریہ، معرفت دینی میں نسبیت کا وجود، پیج نمبر 485۔ نسبی نظریات میں سے معرفت دینی میں نسبیت کا نظریہ بھی ہے، چنانچہ اسی نظریے کے تحت بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ دین ثابت اور مطلق ہے اور دینی اقتدار بھی مصالح و مفاسد کے تابع، واقعی اور نفس الامری ہیں۔ ہم بھی حقیقت دین کو مطلق اور ثابت مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی واقعی اور مطلق دین نہیں ہے جس سے ہم رابطہ برقرار کریں۔ صرف ہمارے اختیار میں دین کی معرفت اور اس کی شناخت ہے، اور جو کچھ بھی ہم دوسروں کو دین کے عنوان سے بتاتے ہیں، در حقیقت وہ دین سے حاصل کردہ ہمارا ایک نتیجہ اور شناخت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے افراد دین سے ایک دوسرا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اصل دین کو ثابت اور مطلق مانتے ہیں، لیکن دینی معرفت اور دینی شناخت کو قابل تغیر اور نسبی مانتے ہیں۔ ہمارے نظریے کے مطابق کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نتیجہ اور شناخت کو مطلق مانے اور اپنے اس نظریے کو دوسروں پر تھوپے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری بعض دینی شناخت مطلق ہو اور سبھی لوگ دین سے یہی نتیجہ اخذ کریں اور سبھی اسی کو قبول کریں، یا نہ؟ دینی کوئی بھی معرفت مطلق نہیں ہے، بلکہ دینی ہر موضوع کی ہر شناخت نسبی ہے، جس کے نتیجے میں دو دینی شناختوں میں 100% اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہوں، یعنی کوئی شخص کسی چیز کو دینی مسائل میں شمار کرے جبکہ کوئی دوسرا شخص اس کا انکار کرے، حالانکہ دین سے حاصل کردہ دونوں شناخت مقبول اور معتبر ہوں۔ قارئین کرام،
نسبت کے سلسلے میں یہ تیسرا نظریہ جو معرفت دینی میں نسبیت کے نام سے شہرت پیدا کرتا جا رہا ہے، اور اس نظریے کی طرفدار اس کو قبض و بسط شریعت یعنی شرعی مسائل میں کمی اور زیادتی کے عنوان مانتے ہیں، اور یہ نظریہ تقریباً 20 سال سے رائج ہوتا جا رہا ہے اور ہر روز مزید پھیلتا جا رہا ہے، نیز اخباروں اور جرائد میں بیان ہوتا ہے۔ اس کی بنا پر ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ دین کے متعلق تمام لوگوں کی شناخت برابر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اعتقاد کی بنا پر کہے کہ نماز صبح 2 رکعت ہے، لیکن کوئی اپنے نظریے کی بنا پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نماز صبح 3 رکعت ہے، حالانکہ دونوں نظریات معتبر ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف نظر اور مختلف قرائن صرف دین کے ضمنی اور متشابہ مسائل میں سے قابل قبول ہے، اور اسلام کے قطعی مسائل، محکومات، ضروریات اور بینات میں صرف ایک ہی قرائت موجود ہے، اور وہ بھی خدا و پیغمبری کی قرائت ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں کسی طرح کے اختلاف نظر، شک و تردید اور مختلف قرائت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ اسلام کو 1400 سال گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتد سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تو اس وقت تمام علماء اسلام نے تائید کی اور اس کے حکم کے بارے میں کسی طرح کا کوئی مخالفت نہیں سنائی دی، اور سب نے یہ اتفاقی طور پر کہا کہ حضرت امام خمینی کا بیان کردہ فتویٰ حکم اسلام ہے، اگرچہ بعض مغرب پرست نووارد جنہوں نے اسلام کی بو بھی نہیں سونگھی ہے، اس فتوے کی مخالفت کی اور کہا اسلام سے ہماری قرائت یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا بھر کے صاحب عقل صرف اسی شخص کے نظریے کو اہمیت دیتے ہیں اور صرف اسی کے نظریے کو معتبر جانتے ہیں جو متعلق علم میں صاحب نظر اور محقق ہو اور صحیح طریقہ اور اس علم سے مناسب تحقیق کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہاں پر اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔